السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علماء کا ادنیٰ سا ایک خادم، آج میں اپنی سٹوری بتانے جا رہا ہوں کہ میری کیا سٹوری ہے۔ میری لائف میں کام کیا کرتا تھا اور کیسے یہ میرا سفر جاری رہا کہ میں علماء کرام کے ساتھ وابستہ رہا، اور مجھے جستجو ہوا جو اب میں نے سوچا کہ اتحاد مسلم کے نام پر ایک چینل بناؤں، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے تجربات کو شیئر کروں اور علماء کی باتیں اور اچھے بزرگوں کی باتیں شیئر کروں۔ تو یہ میں نے سوچا، میں میسن کا کام کرتا تھا۔ آپ جو سعودی عربیہ میں، دبئی میں، عرب امارات میں رہتے ہیں، میسن کا لفظ جانتے ہیں، یہاں کے کم لوگ جانتے ہوں گے۔ سیدھی بات سمجھ لیں کہ میں مستری کا کام کرتا تھا، اینٹیں توڑنے والا انسان۔ اس کا سفر مڈل کے بعد کام پہ لگا دیا گیا۔ مجھے میرے محسن، میرے مربی، میرے استاد محترم جناب عبداللطیف صاحب بڈانی، میرے جو کہ بھائی ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، مجھے انہوں نے کام سکھایا۔ کام سیکھنے کے دوران جو ان کی تربیت کے موتی ہیں، تجربات ہیں ان کی تقریباً 40 ایج ہوگی اس وقت، مجھے کہا کرتے تھے، بیٹا کہ کام کسی کا بھی کرنا ہے نا، تو مکان کسی کا بھی بنانا ہے، مسلمان بن کر کام کرنا، مستری بن کر کام کبھی نہ کرنا۔ میرے بھائی ایک کام ختم کرتے تھے، دوسرے کے لیے آفر پہلے آ جاتی، اور انتظار میں رہتے تھے کہ بھائی لطیف آئے۔ ہم اکثر پنجابیوں میں کام کرتے رہے ہیں، شاہی والا، 42,000، یزمان منڈی اور احمد پور شرقیہ میں۔ تو وہاں زیادہ تر سرائکی بھی ہیں، علاقے تو سرائکیوں کے ہیں، لیکن پنجابی حضرات بھی صاحب مروت ہوتے ہیں، اور وہ کام کرواتے، ہمارا انتظار کرتے میرے بھائی کا، یار وہ لطیف آئے گا تو اس سے کام کروائیں گے۔ وہ لطیف مستری ہے نا جڑا منڈا بھی وہ نال ہوندا وا بھائی، وہ کولوں کام کرانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کام انتظار میں ہوتے تھے۔ ان کی میں نے جو خوبی دیکھی وہ یہ تھی، گھر میں کھڑا ہونا اور ان کے بچوں میں کھڑا ہونا۔ ان کی جوان بیٹیاں ہوتی تو ان میں ایسے کھڑا ہونا کہ یہ اپنی بیٹیاں ہیں۔ تو مجھے کہا کرتے تھے کہ بھائی پتر، مسلمان بنتے کام کری، مستری بنتے کام نہ کری۔ اگر مستری بنتے کام کیتا تو انہیں دا بیڑا غرق تھی ویسی، او جڑا بیڑا غرق انہیں دا کرے سے نا، نال تیرا بھی تیرا بیڑا غرق تھی ویسی۔ تو میں نے اس بات کو پلے باندھا۔ الحمدللہ کام سیکھنے کے بعد الحمدللہ مجھے بھی اللہ پاک نے وہ وصف عطا فرمایا جو میرے استاد محترم کے پاس تھا۔ میں اچ شریف میں جب آیا، نیا 1996 تھا اس وقت، پہلے احمد پور شرقیہ ڈیرہ نواب میں رہتے تھے، بچپنا وہاں سے گزرا، پھر یہاں میں آیا۔ تو یہاں جب آیا میں تو بڑی الجھنیں تھیں، مشکلیں تھیں۔ تو جب میں نے یہاں آ کر ایک بندے کا کام گھومتا، دوستوں سے سوشل ورکر میں نے بہت کی،
اسٹرگل کی، بہت محنت کی، دوست بنائے، پھر مجھے دیکھتے کہتے کہ یار تم مستری نہیں لگتے۔ میں کہ یار کام تا کرواؤ، آپ سل لیسو تا کو پتہ لگ ویسی، بلا کے لیسو تا کو پتہ لگ ویسی کہ مستری ہے یا کیا ہے۔ بھائی میرے، اے صفائی نصف ایمان ہے۔ میرے استاد محترم بھی اے صفائی جو ہے نا اس کا خیال کرتے تھے، تو مجھے بھی عادت ہے کہ میں کام پہ جاتا ہوں، لوگ جیسے آفس میں جاتے ہیں ویسے ہی میں صبح ناشتہ کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، پھر نہاتا ہوں، یا پھر پہلے نہاتا ہوں، پھر نماز پڑھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، کپڑے پہن کے پریس کر کے استری کیے ہوئے، اور جس طرح آفس میں بن ٹھن کر کے عطر وغیرہ، خوشبو وغیرہ لگا کر میں جاتا، تو مجھے کہا کرتے کہ یار تم تو مجھے کام کرنے والے نہیں لگتے، تمہارے ہاتھ بھی عورتوں جیسے ہیں، اور تمہارے پیر بھی، اور جو ایڑیاں ہیں تمہاری مزدوروں والی نہیں، مستریوں والی نہیں۔ میں نے کہا پیارے بھائی کام کروا کے دیکھیں۔ الحمدللہ جب میں کام کرتا تو جب کام ختم ہوتا تو اس کے بعد میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ ان کے عزیز و اقارب کے فون آنے لگ جاتے کہ بھائی فلاں اسلم کا کام کیا تھا آپ نے؟ میں نے کہا جی کیا تھا۔ یار اونج دا مکان بنا دے میں نا تے اسی تینوں دعا ہی دواں گے، پیسے ہی دینے ہیں، کسی ہور کولوں بھی کرا لیے تے تو جڑا وا گھر دے وچ ساڈے ہوئے گا تے سانوں بھی مسئلہ نہیں ہوئے گا۔ مجھے تو یہاں تک کہتے تھے، میرے ایک دوست بن گئے، مجھے فون کر کے کہا کہ کام کر دو۔ میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھ سے ٹائم لیتے تھے۔ میں نے استاد محترم کی اس وصف پہ جب عمل کیا نا تو مجھے فون کر کے کہا اس نے کہ یار کام کر دو۔ میں نے کہا مجھے ویل نہیں ہے، آپ ایسا کریں اپنے قریبی کسی ٹھیکیدار کو کام دے دیں، وہ آپ کو بیسٹ رہے گا، کیونکہ میرے نخرے ضروری اٹھانے ہیں۔ میں نے اس کو ایز اے بھائی مشورہ دیا کہ میں وہاں رہوں گا، مجھے بستر بھی دو گے، کھانا بھی دو گے 3 ٹائم، تو لیبر لگاؤں گا تو میرے 100 نخرے اٹھاؤ گے، آپ وہاں سے قریبی مستری کر لو تو بہتر رہے گا۔ اس نے کہا یار نہیں، آپ ایسا نہیں کرو، پہلے آپ نے کام کیا تھا۔ میری امی جان کہتی ہیں کہ اس عطا الرحمن جو مستری ہے نا اس کو بلاؤ۔ میں نے کہا یار معذرت، میں نہیں آ سکتا، میں اب تم مجبور کرو گے، میں جھوٹ بول کر تجھے لارا لا کے ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، سامان اکٹھا کرو، جیسے مستری حضرات کرتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو میں نے اس کو جواب دیا۔ پھر دوسری دفعہ فون آیا نا، اس نے کھل کے بات کی، کہتا ہے مستری اتھاں بھی مل وینن، اساں اپنے رنا نہیں دھیری بھینی نہیں گبھڑی کراونیاں۔ یہ یوٹیوب پہ بات مجھے نازیب لگ رہی ہے، لیکن بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی معاشرے میں جو گندگی ہو اس کو جب تک بتایا نہ جائے تو اس بیماری کو ختم کیسے کیا جائے گا۔ اللہ نے بھی، علماء نے بھی ایسے مسائل عورتوں کے بیان کیے ہیں جو پڑھنے میں کنواری عورتوں کو جو ہے شرم آتی ہے، لیکن وہ پڑھانے ہوتے ہیں۔ ماں نہیں بتا سکتی، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، باپ بیٹوں کو نہیں بتا سکتا، تو پھر وہ علماء کرام کی کتابیں دی جاتی ہیں، تو اس میں ایسے مسائل ہوتے ہیں، استنجے کے مسائل ہوتے ہیں، حیض کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ تو بتانے پڑتے ہیں۔ تو پتہ ہے مجھے کیا کہتا ہے، اسی زبان میں میں بتاؤں نا، میں اردو میں نہیں بتا سکوں گا، اردو سپیکنگ والے بھی سمجھتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جو بیٹیاں ہیں یا بیویاں ہیں ان کو جو ہے
اپنے ہاتھ سے بھگانا نہیں چاہتے، اساں اپنی رنا گھبرانی کرانیاں۔ تو میں نے یہ بات جب سنی تو میں نے سوچا یار اتنی محبت دے رہے ہیں تو کرنا چاہیے، تو ان کا میں نے کام شروع کر دیا۔ اب ان کا کام کر رہا تھا تو مجھے فالج کا اٹیک ہوا۔ ابھی کام پڑا ہوا ہے میرے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جا، ٹھیک ہو جانے کے بعد مستری لگا، خود بیٹھ کر وہاں کام کر، تجھے چھوڑ بھی جائیں گے، گھر پہنچا بھی جائیں گے، ڈراپ بھی کریں گے۔ تو میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ پتر مسلمان بنتے کم کریں، مستری بنتے کم نہ کریں۔ الحمدللہ وہ فارمولہ میں نے اپنایا۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی ایسا شخص ہماری برادری میں نہیں ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو کام سیکھنے کے دوران پیسہ جمع کر کر کے اللہ پاک غری کے رحمت فرمائے۔ میری والدہ محترمہ کو اللہم رب ارحمہما کما ربیانی، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں کبھی جب یاد آتی ان کی، میں اپنے ان کے ہاتھ کے اکٹھے کیے ہوئے پیسے، میں نے پلاٹ لیا، 6 مرلے کا پلاٹ لیا، 60 بائی 30 کا۔ تو میں اب ان کی جب یاد آتی ہے تو دعائیں بھی دیتا ہوں اور ان دیواروں کو ہاتھ لگا کر چومتا ہوں کہ ان اینٹوں کو، ان پلستر کو، ان دیواروں کو میری ماں کے ہاتھ لگے ہیں۔ بنائے تو میں نے تھا لیکن پیسے تو اس نے جمع کیے تھے۔ ہمارے ہاں محنت مزدوری کر کے میری ماں چھابیاں باندھتی تھی، یہ جو روٹی رکھنے والی ہوتی ہیں، خرچہ اس سے کرتی، میرے پیسے جوڑتی۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں میں ایسا شخص کوئی نہیں جو بچپن میں کام سیکھنے والی ایج میں میری 30 روپے دیہاڑی ہوا کرتی تھی، 180 روپے بنتے ہیں ہفتے کے، اس میں سے 30 روپے مجھے دیا کرتی تھی والدہ محترمہ اور 150 روپیہ خود رکھتی تھی۔ ایسے بڑھتے بڑھتے میں بھی کاریگر بن گیا۔ کاریگر بننے تک میرا پلاٹ بھی خریدا گیا۔ الحمدللہ پھر شادی سے پہلے ہی میں نے مکان بنایا۔ مکان بنانے کے بعد کچھ 1,00,000 2,00,000 میرا بینک بیلنس بھی تھا، تب میں نے شادی کی۔ میرے والد محترم کہا کرتے تھے پتر روزی لیک نہ تھی سے میں تیری شادی کہنا کرے سا، گلیاں دے وچ کتے خسیدہ کریں، لیکن میں کہیں دھی کو کہنا پھسے سا۔ جب بے روزگار انسان ہوتا ہے تو بیٹی والے بھی ذلیل ہوتے ہیں اور بیٹے والے بھی ذلیل ہوتے ہیں، دونوں خوار ہوتے ہیں۔ تو وہ کمال ایمان تھا میرے والد محترم کا۔ وہ کہا کرتے تھے کام سیکھو گے، اپنا مکان بناؤ گے تو پھر میں کہیں جا کر تیرے تائے کو کہوں گا کہ اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ کر تجھے میں بیاہ دوں گا۔ اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا، میں اپنی بیٹی کسی کو نہیں دے سکتا بے روزگار کو، تو میں کسی کی بیٹی کو کیوں؟ ان پڑھ انسان تھے لیکن ان میں ایمان ایسا تھا کہ ایمان کی حرارت ایسی تھی کہ حدیث پاک کا مصداق تھے وہ، ما یحب لنفسہ حتی یحب لأخیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو۔ جماعت کے ساتھ وقت لگاتے تھے،
جماعت تبلیغی کے ساتھ وقت لگاتے تھے لیکن عالم نہیں تھے، ناظرہ قرآن پاک بھی نہیں پڑھا ہوا تھا۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قصہ مختصر والدین کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے میرے لیے بڑی تگ و دو کی، بڑی محنتیں مشقتیں کی۔ الحمدللہ یہ آج انہی کا نتیجہ ہے جو آج میں اتنی علماء کے ساتھ بھی وابستہ ہوں اور میں اپنے تجربات بھی شیئر کرتا ہوں، یا مجھے سمجھایا کرتے تھے، اب میں اپنے بیٹوں کو سمجھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم بھی نالائکیاں کرتے تھے لیکن اس نالائکیوں کا جو صلہ ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے، وہ میں بھگت رہا ہوں تمہاری صورت میں، تم عقل کر لو۔ تو وہی بات آ گئی کہ میرے استاد محترم اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کا سایہ اپنے بچوں پر قائم و دائم رکھے۔ میرے استاد محترم وہ بھی والد کی طرح ہوتے ہیں۔ استاد بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تیرا ابا ہوئے جہتے کو جڑیے جس کا نطفہ ہے تو، اور دوسرا جو ہے تجھے دینی اور دنیاوی تعلیم دیتا ہے وہ تیرا باپ ہے، تیسرا باپ ہے تیرا سسر، یا پھر کوئی کام سکھاتا ہے یا پھر جو ہے ہنر دیتا ہے وہ بھی تیرا باپ ہے، کیونکہ دین دنیا کا علم جو ہے سکھانے سے روحانی جو ہے ایمانی طاقت بڑھتی ہے، اور ہنر دینے سے انسان کا جو ہے تجربات بڑھتے ہیں اور ان کے بچے کھانا کھاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے کہ ایک شخص کو روزی لائق کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتا تو اس کو ہنر دینا یہ بھی جو ہے دین دنیا کا علم دینے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو بھی صحت عطا فرمائے، ابھی وہ زندہ ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اب آپ کہیں گے کہ جی آپ عالم تھوڑی ہو، تم سمجھاتے ہو۔ میں سمجھاتا نہیں ہوں، اپنے تجربات شیئر کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں میری بات، نوجوانوں کے دلوں میں بات اتر جائے۔ میں ایگزامپل دوں گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم اور منصب کے لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ آپ بتائیے۔ جب معراج کی رات آپ تشریف لے گئے، معراج مبارک کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے بعد واپسی پر جب ملے تو کہا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ملاقات ہوئی، کیا تحفہ ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازیں ملی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض ہیں، وہ بھی نہیں پڑھتی تھیں، آپ کم کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بڑے نبی ہیں اور شان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے ہیں، ہمارے محسن ہیں، ان کی تنقیص کرنا بھی ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ وہ بھی ہمارے محسن تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تجربات سے انہوں نے
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت 2 بھی نہیں پڑھتی، آپ کم کرائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء فرماتے ہیں کہ ہر چکر پہ بار بار لوٹاتے گئے کہ آپ ابھی بھی کم کروائیں، 45 نہیں، زیادہ ہیں یہ، آپ کم کروائیں۔ تو بعض روایات میں آتا ہے 5 کم ہوئی، بعض روایات میں آتا ہے 9 کم، 10 کم ہوئی، 10 کم ہوئی۔ تو اس جو ہے 5 باقی بچنے پہ علماء فرماتے ہیں کہ اس روایت کو معتبر سمجھا جائے گا کہ ہر چکر پہ 5 کم ہوں گی، تب 5 بچیں، 45 تھیں تو آخری چکر لگا، تو 5 بچیں۔ تو اس روایت کو معتبر سمجھتے ہوئے جب آخری چکر میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ کی امت کے لیے میرا وہی قانون ہے کہ آپ کی امت پڑھے گی 5، میں ان کا جو ثواب ہے اس کا ثواب 50 دوں گا، ثواب وہی 50 کا دوں گا۔ لیکن ہم بدکار انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو کے مرے گا، اور وہ کافر ہوتا ہے، وہ دین اسلام کا انکاری ہے، وہ کافر ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اللہ والے کہ ہم کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہ کہہ دیں۔ وہ معنی ایسا کرتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ کافر ہو کر مرے۔ تو علماء صوفیہ کرام جو ہیں تصوف پڑھنے اور پڑھانے والے، وہ جو ہیں امت پر رحیم اور شفیق ہوتے ہیں، تو معنی وہ کرتے ہیں کہ جس میں جو ہے امت کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ تو نمازیں 5 کم ہوئیں، تو یہ تجربات تھے۔ دیکھیں اب بڑے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مقام بھی ان کا ہے، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن تجربہ جو ہے، تجربہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ان کا ایکسپیرئنس تھا۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ دنیا کے امور میں تم زیادہ علم رکھتے ہو مجھ سے۔ صحابہ کرام کو فرمایا کہ وہ کھجوروں کو بور دیا کرتے تھے، پیمد کیا کرتے تھے، کہ جو خسی کھجوریں ہوتی ہیں، جو سرائکی حضرات سمجھتے ہیں، جو مادہ ہوتی ہیں کھجوریں، وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی، تو وہ پیمد کیا کرتے تھے، بور لگایا کرتے تھے۔ تو جب مدینہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے، آپ ہجرت فرما کر گئے، تو وہاں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اگلے سال جو ہے وہ کھجوریں نہ کھا سکے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کھجوریں اس بار کم ہیں یا کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بور دیا کرتے تھے، اس دفعہ آپ نے منع فرمایا تھا، ہم نے نہیں دیے، اب کھجوریں اس لیے نہیں ہیں۔
تو آقا نے فرمایا میں دنیا کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے دنیا یہ آپ میرے بریلوی بھائی سنیں تو میں بھی مسلمان ہوں، یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفی نہیں کر رہا، میں خدا مجھے غرق کر، میں اگر نبی کی گستاخی کروں نہیں، خدا را میں دیکھتا ہوں کہ علماء کی ویڈیو شاٹ کر کے اپنے ایمان کو برباد کر کے جس مسلک کے بھی لوگ ہیں ڈر جانا چاہیے ان کو، کسی پر فتویٰ لگانا آسان ہے نہیں، میں نبی کا مؤدب ہوں، نبی کا میں عاشق ہوں، محب رسول ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شان والے ہیں، معراج کی رات سارے انبیاء مقتدی تھے، ہمارے نبی جو ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، انا سید ولد آدم ولا فخر، انا سید ولد آدم ولا فخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میں اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ العجز و عجزی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفخر فخری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجز و نیاز کو پسند فرماتے تھے اور فخر نہیں فرماتے تھے، فخر کو ناپسند فرماتے تھے۔ رشک تو کرنا چاہیے، فخر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں بھی محب رسول ہوں، آپ کہیں کہ اللہ کے نبی کی علم کی نفی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو غارت کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زبان ابھی بند ہو جائے، میری زبان بند ہو جائے، غارت ہو جاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہوں انہی کے صدقے میں ہوں، ہمیں دین اللہ ملا تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا، ہمیں نہیں پتا تھا اللہ کیا ہے۔ اللہ کا تعارف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا سے ڈر جاؤ، خدا اس شخص کو برباد کرے اور وہ کافر ہو کر مرے جو نبی کا گستاخ ہو، اور کسی کے بارے میں غلط الزام لگانا اللہ پاک اس کو بھی برباد کرے۔ تو میں محب رسول ہوں، نبی کی گستاخی دل میں سوچنے والا بھی انسان کافر ہے، انہی کے صدقہ ہے کہ ہمیں دین ملا، ہم رام رام کر رہے ہوتے اگر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اس دنیا میں مبعوث فرماتے اللہ پاک۔ تو نمازیں 5 پڑھو گے ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ تو یہ ہے نبی کی امت، نبی کی امت کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اپنے مقام کو سمجھو امتیو، اپنے مقام کو سمجھو امتیو، اپنے مقام کو سمجھو، تمہارا مقام ہے، مقام ہے، مقام ہے، لیکن اپنے مقام کو نہ سمجھنے والے برباد ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ پاک مجھے بھی معاف فرمائے اور نئی نسل کو بھی اللہ پاک جو ہے ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔